جو الیکشن سے وابستہ تھے ہم نے کوشش کی ایک پارٹی بنانے کی اور ایک پروگرام لوگوں کے سامنے لانے کی. یہ لوگوں کے پاس فیصلہ اس وقت کرنا ہے کہ ہم کتنا اس اپنے پروگرام میں آگے چل پائے اور کتنا نہیں چل پائے. اگر ریسنٹ پارلیمنٹری الیکشنز کا ہم بیوڑا لیں اور رزلٹس لیں, ہم نے کوئی اس میں خاص کامیابی حاصل ہی نہیں کی. مختلف وجوہات پارٹی نے اس کے لیے بھی جاننے کی کوشش کی. ہمیں کئی ایسے جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے, اور ہم نے ریسپیکٹفلی یہ اس وقت کی ہار تسلیم کرنی. اور آج جب ہم میدان میں آ رہے ہیں, ہم نے بنیادی سطح پر اپنے لوگوں, اپنے ورکرز کو یہ گزارش کی کہ پرو پیپل ایک ایجنڈا ہم بنانے کی کوشش کی. اتنے 72 سال سے یہاں عوامی حکومت ہے. بہت سے وعدے کیے گئے جو برابر نہیں ہوئے, بہت سے وعدے کیے گئے جو ٹوٹے بعد میں. الیکشن میں اچھے مینیفیسٹوز سننے میں اچھے آئے, وہ نہیں ہوئے. ہم نے کوشش کی تھوڑا اس سے بالاتر ہونے کی, وہ بات کرنے کی جو ہمارے ریکنسڈر کریں گے. اور ایک ٹورزم پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے جس میں رجسٹریشن کو لے کر 5 سال سے 2 سال کر دیا گیا ہے. وہ بڑا مشکل ہے, اور لگتا ہے کہ جو یہ ٹورسٹ ٹریڈ والے ہیں ان کو صرف پھر کاغذات لے کر ہی چلنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ کاروبار کرنے تک نہیں پہنچ جائیں گے. ایک الگ سی اسکیم فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ہوگی. ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ آئے, ان کا سروے کرے اور ان کے نیڈز کو ضروریات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ روڈ کنیکٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ضلعوں کے ساتھ کئی فار فلانگ ایریاز ہیں جہاں بھی کنیکٹیوٹی پرابلم ہے, وہ نہیں آیا. تو اس لیے ریزولوشنز کی بات بھی کی, کئی پارٹیوں نے کی. ریزولوشن کا بھی آپ نے 1996 میں دیکھا ہے جب ریزولوشن ہوا, لیکن حکومت کو بچاتے ریزولوشن ڈسٹ بن میں گیا, وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. 75 سالہ یہ تواریخ ہے ریاست کے جموں کشمیر کے لوگوں کی, جہاں آج ہمارا یوتھ ڈس ایمپاورڈ تصور کرتا. ہم آوازیں تو سب دیتے ہیں بہت کہ ہم اپنے یوتھ کو ایمپاور کریں گے. کیسے کریں گے جبکہ حالات نے ہمارے یوتھ کو ڈرگس میں دھکیل دیا ہے, غلط کاموں میں دھکیل دیا ہے, گھروں میں خلف شاری ہے. ہمارا جو سوشل فیبرک تھا جس کے لیے ہم اپنے اسٹیٹ کو ایک اپنا تشخص مانتے تھے, وہ تشخص ہی تار کیا ہے. اور جن لوگوں نے وہ تشخص تار کرنے میں رول کیا ہے وہی آج یہ دہائیاں دے رہے ہیں ہم سارا یہ ٹھیک کریں گے. ہماری نظر میں ناممکن ہے. ہم صرف یہ امید کر دیں کہ اگر ہمارا پروگرام لوگوں کو پسند آئے, وہ ہم ان کو ایک سامنے رکھیں گے, پھر ہم سب کو جڑ جانا ہے. لیڈیز امپاورمنٹ ہو یا نوجوانوں کا امپاورمنٹ ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک بہت ہی بری حالت میں ہے. تو پہلے یہ پولیٹیکل ایک سینیریو ہے اس کا. اس کے بعد روزمرہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, ٹورزم کا مسئلہ ہو, یہاں ریلیٹڈ جو تمام مسائل ہیں وہ ہیں. یہاں میں ایک بات کرنا بھول گیا جہاں تک بچوں کے امپاورمنٹ کا ہے. ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا, پھر گرفتار کیا گیا. یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی 2016 سے جو جیلوں میں ہیں, ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن ان کے نام تھانوں میں ہے. نہ ان کو CID ویریفیکیشن پاسپورٹ کے لیے ملتی ہے, نہ ان کو نوکری کرنے کی اجازت ہے. تو ہم اس کے لیے اس ایجنڈا میں آپ دیکھیں گے آگے اس میں ہم نے سویدھا رکھی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو اگست کا ڈیٹ, اگست 2024 تک جو لوگ ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے, تکلیف میں ہے, باہر کے جیلوں میں بند ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی کا پروگرام طے ہونا چاہیے. ون ٹائم ایمنسٹی, ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں کو جن کو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں, تاکہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے سماج کو سدھار سکے. وہی ہم سمجھتے ہیں امپاورمنٹ آف یوتھ. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لائیں گے, ان کو یوتھ باڑی میں دھکیلیں گے, ان کو نعرے دلوائیں گے, ان سے جھنڈے لگوائیں گے اپنی پارٹی کو, اور الیکشن میں آگے آئیں گے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یہ مین پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ بھی آپ سنیں گے. اب پانی ہے ہی نہیں کہ صاف پانی, لیکن اس پہ میٹر لگانے جا رہے ہیں. پاور کی کرائسس ہے, اس پہ ریٹس بہت بڑھ گئی. یہ سارا ہم ایڈریس کرنا چاہے بشرطے کہ لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا. اور آپ دیکھتے ہیں ایک خدشہ جو ہم نے ریسنٹلی ظاہر کیا, اور ہمارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس سے سری نگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں, گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے, اور ڈاکٹرز کی بھی شکایت رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل ہو. ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہاسپٹلز ہوں جو فلی کیٹر کر سکے, چاہے وہ CCH
ڈسٹرکٹ لیول کے ہوں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول کے ہوں, ریفرلز کم ہوں تاکہ یہ بھی یہاں اطمینان سے علاج اپنا کرا سکیں جو بھی پیشنٹس یہاں ٹیریشری کیئر میں پہنچتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس جس وقت ہوئے, جس وقت ڈسٹرکٹس بنے, جس وقت تحصیل بنے, جس وقت کوٹ بنے, اس وقت جلدی میں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس کے اسمبلی کے یونٹس بھی بنے, یہ اس وقت ایٹ رینڈم اور جلدی سے بنے جیسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے لیکن اس کا دوسرا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے. ہم ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی کریشن کریں جہاں پہ یہ تحصیل نہیں ہے, نیابتیں نہیں ہیں, وہ دیں اور ان کو کو ٹرمینس بنائے. ریونیو حلقوں کو, پنچایت حلقوں کو, ان کو کو ٹرمینس بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت. امپورٹنٹ اسائنمنٹس دے مسٹ فلی پارٹیسپیٹ ود مین, اور اس سے ان کی اپنی امپاورمنٹ ہو جائے گی. آنگن واڑی سینٹر جو پہلے 500-700 پہ ہوتا تھا, ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی 300 جہاں پہ یہ نفوس ہوں